اس سرزمین پر آزادی و حریت کا ولولہ آج بھی موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس سرزمین پر فرنگی موجود نہیں ہے، لیکن تم بجھ گئے اور یہ شمع آج بھی زندہ ہوتا زندہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک مینار نور ہے جس نے بقع عالم کو منور کیا۔ دارالعلوم دیوبند ایک چشمہ فیض ہے جس سے آج بھی عالم انسانیت اپنی تشنگی بجھا رہی ہے، اور آج بھی اہل علم و تحقیق اس یم عرفان میں غوطہ جوہر نایاب کو تلاش کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز ایک لازوال سلسلہ ہے۔ اس دین میں قیامت تک زندہ رہنا ہے، اور عالم اسباب میں انشاءاللہ العزیز یہ معہد دینی اور یہ چشمہ فیض اس کی بقا عظیم الشان سبب ثابت ہوں گے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے اکابر و اسلاف اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پر فخر کریں، ہم ان کی تاریخ کو زندہ کریں۔ آج اس اجتماع کی وساطت سے پوری دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ دارالعلوم سے جو چشمہ پھوٹا تھا، دارالعلوم سے جو شمع روشن ہوئی تھی، تم نے ہزار وسائل استعمال کیے لیکن تم بجھ گئے، اور یہ شمع آج بھی زندہ ہوتا زندہ ہے۔ انگریزی استعمار نے اس سرزمین سے قرآن کو مٹانا چاہا، انگریزی استعمار نے اس سرزمین سے حدیث اور فقہ کو مٹانا چاہا، انگریزی استعمار نے آزادی و حریت کا جذبہ اور احساس ہمارے دلوں سے نکالنا چاہا، لیکن آج اس سرزمین پر قرآن بھی زندہ ہے، اس سرزمین پر حدیث بھی زندہ ہے، اس سرزمین پر فقہ حنفی بھی زندہ ہے، اس سرزمین پر آزادی و حریت کا ولولہ آج بھی موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس سرزمین پر فرنگی موجود نہیں ہے۔ ہم آج بھی اس اجتماع کی وساطت سے عالمی قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف بدنام زمانہ ریشہ دوانیوں سے باز آ جاؤ۔ ہم آج بھی اقوام عالم کو یہاں سے پکارنا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے خلاف جارحیت بند کر دو۔ اسلام در ارض میں امن و سلامتی کا داعی ہے، اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، ایک ایسا اسلام جس کے احسانات یورپ پر بھی اسی طرح ہیں جس طرح کے سرزمین عرب اور ایشیا پر ہیں، ایسا دین، ایسی امت جس نے یورپ کو بھی شعور بخشا، علوم و فنون سے نوازا، ان کو تہذیب عطا کی، لیکن آج یہ احسان فراموش یہ تمام تر جارحیت کا نشانہ اسلام اور اہل اسلام کو بنائے ہوئے ہیں۔ ہم جب فلسطین کے مسلمان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، ہم جب چیچنیا کے مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، ہم جب کوسوو میں البانیہ نژاد مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ہم جب بوسنیا میں سربوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کو دیکھتے ہیں، اور آج اقوام عالم کا موقف کشمیر کے حوالے سے، کشمیری مسلمان کے حوالے سے، یہ سارے معاملات مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں۔ ہم اس تمام صورتحال میں عالمی کفر کو اور اقوام عالم کو یہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ جارحیت کا عمل روک دو، امن و سلامتی کا راستہ لو، ہماری طرف سے آپ کو خیر سگالی کا جواب ملے گا، اور اگر آپ کی یہی جارحانہ روش برقرار رہی، ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ پھر آپ کی جارحیت کے مقابلے میں ہم دفاع کا پورا حق برقرار رکھتے ہیں۔